اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اس دور کی جہاں بچپن کے امتحان کے بعد جوانی کا دور شروع ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے بھائی ڈائریکٹ اس ویڈیو میں آئے اور وہ پچھلا ویڈیو نہیں دیکھ پائے تو ان کے لیے یہاں ہم بالکل شارٹ کٹ میں ضروری باتیں بتائیں گے، اس کے بعد ہم آگے کا واقعہ بتائیں گے۔ ایسا ہم اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے نئے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ہی ویڈیو میں پورا واقعہ سمجھ آ جائے، اور جنہوں نے پہلا پارٹ دیکھ رکھا ہے انہیں بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 571 عیسوی مکے میں ہوئی، اور اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، مطلب ہاتھی والا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی آپ کے امی بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کی۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا جان بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اب پرورش کی ذمہ داری آپ کے چاچا ابو طالب نے سنبھالی۔ عرب کے امیر خاندانوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دیہات کا مطلب ہے گاؤں، تاکہ وہ دیہات کی صاف ستھری ہواؤں میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ اس رواج کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیران کرنے والے واقعے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا، چاند آپ کے انگلیوں کے اشاروں پر حرکت کرتا۔ یہ تھے کچھ ضروری باتیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ اب یہاں سے پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کے تھے، آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے انہوں نے آپ کی ذمہ داری آپ کے چاچا جان یعنی ابو طالب کو دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ابو طالب کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ ابو طالب آپ کے سگے چاچا تھے اور وہ پیشے سے تاجر تھے۔ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، اور ان کے بچوں میں سے ایک کا نام آگے چل کر روشن ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا، پر وہ زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رہے۔ حضرت ابو طالب جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی، اس دن سے اپنے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا رکھا جیسے اولاد کا تاج۔ ان کا گھر چھوٹا تھا، اکثر کھانے کو کم ہوتا تھا، مگر جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے کھانے میں برکت ہو جاتی۔ ایک روز کا واقعہ جو بہت مشہور ہے، حضرت ابو طالب کے گھر کھانا پکا۔ ابو طالب اور ان کے بیوی بچے سب ایک ہی تھالی میں بیٹھ گئے کھانے کے لیے، پر کھانا بس تھوڑا سا ہی تھا، صرف اتنا مشکل سے ہی 2 یا 3 لوگ کھا پاتے۔ ان کی بیوی نے کہا کھانا بہت کم ہے، مگر ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھایا اور کہا بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو۔ جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا، وہ کھانا بڑھتا ہی گیا۔ سب بچے کھائے، ان کی بیوی اور ابو طالب خود کھائے،
थोड़ी देर बाद उनकी बीवी हैरान होकर बोली, ये क्या अजूबा है। थोड़े से खाने में सबका पेट भर गया और थाली में खाना वैसे का वैसा ही है। अबू तालिब मुस्कुराकर बोले, ये अजूबा नहीं है, ये मेरे भतीजे मोहम्मद की बरकत है। सुभान अल्लाह, जिस खाने पर अल्लाह का नाम पड़ जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हो, वो खाने में बरकत ही बरकत हो जाती है। इसके बाद कई दफा ऐसा हुआ, कभी दूध का प्याला आधा भरा होता, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक घूंट पी ले तो सारा घर पेट भर कर दूध पीता और दूध का प्याला भी भरा रहता। जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर आए थे, उस दिन के बाद उनके घर की हवा ही बदल गई थी। जहाँ पहले तंगी का साया था, वहाँ बरकत और सुकून था। हजरत अबू तालिब जब कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों के साथ खेलते हुए देखते तो अपनी बीवी से कहते, ये बच्चा अजीब है, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसका रब इसको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया उड़ गया, मगर उनकी वसीयत पूरी हुई। अबू तालिब ने उस वक्त से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ अपने बेटे की तरह पाला, बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। और यही मोहब्बत, यही हिफाजत आगे चलकर उस वक्त सबसे बड़ी ढाल बनेगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करेंगे और पूरा मक्का दुश्मन बन जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया उड़ गया, मगर उनकी वसीयत पूरी हुई। अबू तालिब ने उस वक्त से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ अपने बेटे की तरह पाला, बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। और यही मोहब्बत, यही हिफाजत आगे चलकर उस वक्त सबसे बड़ी ढाल बनेगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करेंगे और पूरा मक्का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब आगे होने वाला था। अभी हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे और जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्हीं दिनों में अबू तालिब एक सफर की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसा सफर जो बाद में अजीब वाकया बन गया। गर्म रेगिस्तान में उस काफिले के कदम शाम की तरफ बढ़ रहे थे। ऊंटों की चलने की आवाज, गर्म रेगिस्तान की हवाएं और मुसाफिरों की थकी हुई सांसें। उस काफिले की जिम्मेदारी थी हजरत अबू तालिब और उनके साथ थे उनके प्यारे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र तकरीबन 12 साल की थी। सफर लंबा था और धूप सख्त थी, लेकिन कुदरत का एक अजीब मंजर सबको हैरत में डाल रहा था। लोग देख रहे थे कि जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ते, आसमान से एक छोटा सा बादल साया बनकर साथ साथ चलता। ऐसा लगता था जैसे आसमान खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। जब ये काफिला बुसरा के मकाम पर रुका तो वहाँ एक पुराना और सूखा हुआ दरख्त था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे तशरीफ लाए, उसकी मुरझाई हुई टहनियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडक देने के लिए खुद ब खुद झुक गए। काफिला चलते चलते बुसरा के कब्जे के पास पहुंचा। वहाँ एक बड़ा जिरगा घर था जिसमें एक ईसाई राहिब यानी एक क्रिश्चियन आलिम रहते। उनका नाम था बुहैरा। उन्हें कई किताबों का इल्म था, आसमानी किताबों का इल्म रखते थे और पुराने नबियों की किताबों को गौर व फिक्र से पढ़ते। उस दिन काफिला गुजरने लगा। बुहैरा अचानक बाहर निकल आए। आमतौर पर वो काफिले पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार जैसे उन्हें कोई चीज बाहर खींच लाई हो। जब बुहैरा ने ये मंजर देखा, बादल का साया और दरख्त का झुकना, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बुहैरा ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि आखिरी नबी के आने की निशानियां यही है। बुहैरा ने जज्बात में आकर पूरे काफिले की दावत की। जब सब लोग खाने पर बैठे तो उनकी नज़र सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बुहैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों के दरमियान वो मुक़द्दस निशान देख लिया जिससे मुहर नबूवत कहा जाता है।
حضرت ابو طالب سے پوچھا یہ لڑکا آپ کا کیا لگتا ہے؟ محبت میں ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے سر ہلایا اور کہا نہیں، پرانی کتابیں کہتی ہے کہ ان کے والد کا سایہ بچپن میں ہی اڑ گیا۔ حضرت ابو طالب نے سچ بتایا، ہاں یہ میرا یتیم بھتیجا ہے۔ تب بحیرہ نے ایک عظیم پیشن گوئی کی، اے ابو طالب انہیں فوراً واپس لے جاؤ، خدا کی قسم یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ آنے والے آخری نبی ہے۔ آگے دشمنوں نے انہیں پہچان لیا تو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈر گئے۔ انہوں نے اپنا سارا مال وہیں بیچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً مکہ لوٹ آئے۔ دنیا نے بعد میں رحمت للعالمین مانا، لیکن قدرت نے بچپن میں ہی عظمت کا اعلان کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے، بچپن کے دن پیچھے رہ جاتے ہیں اور اب زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، جوانی کا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلتی، ان کی سچائی، ایمانداری اور ان کا نرم رویہ۔ مکہ کے لوگ ان پر بہت بھروسہ کرنے لگے، اپنی امانت ان کے پاس رکھتے تھے، اسی لیے انہیں ایک نام دیا جاتا ہے الامین، یعنی سب سے زیادہ ایماندار۔ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے مکہ کی ایک عزت دار اور سمجھدار خاتون ان کی طرف توجہ دیتی ہے، وہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھی، یعنی بزنس وومن۔ جب ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہنچتا ہے تو وہ انہیں اپنے تجارت کے لیے چنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیتی ہے اور ایک سفر کے لیے انہیں شام بھیجتی ہے، ساتھ میں اپنا ایک وفادار غلام بھی بھیجتی جس کا نام میسرہ تھا۔ سفر شروع ہوتا ہے، لیکن سفر میں بھی ایک چیز سب سے الگ ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، ان کی سچائی اور ہر لین دین میں ایمانداری۔ لیندار یہ سب دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی انسان اتنا ایماندار کیسے ہو سکتا ہے۔ میسرہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے فضل سے تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ جب میسرہ واپس آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گہری سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ شخص عام نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں ایک احترام پیدا ہوتا ہے، پھر یہ احترام ایک فیصلے میں بدل گیا۔ ایک دن وہ اپنے سہیلی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام بھیجتی ہے۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے تجارت سے ہونے والی کمائی کو ودواؤں، یتیموں اور غریبوں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے کئی غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچ بھی اٹھایا اور اس طرح ایک بے حد نیک، سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اتحاد میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادی ہو چکی تھی اور ان کے اپنے دونوں شوہر سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حلا سے کیا تھا، جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، لیکن ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری شادی ابن زید کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی تھی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجروں اور سرداروں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی نہ ہوئی، پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ اس کے بعد جب نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ تاریخی کا رخ بدلنے والا موڑ تھا۔ تو اسی کے ساتھ پارٹ 2 ختم ہوتا ہے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह और फिर वो लम्हे जो आगे चलकर नबूवत की तरफ ले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें।